السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہودی شیطان کے پیچھے لگ کے جادو ٹونا سیکھنے لگے اور جادو کی کتابیں لکھنے لگے۔ جب اس کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے وہ ساری کتابوں کو جمع کر کے اپنے محل میں دفن کروا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار، بخشش فرما میری اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو نہ میرے بعد کسی کے لیے بھی ناممکن ہو، بے شک تو ہی بے حساب دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کی اور انہیں ایسی سلطنت دی جو پھر اور کسی کو بھی اس دنیا میں نہیں ملی۔ وہ پرندوں چرندوں کی زبان جانتے تھے۔ اللہ نے ان کو جناتوں اور ہواؤں پر بھی حکومت دی تھی۔ وہ جادو کی کتابیں جو آپ نے اپنے محل میں دفن کروائی تھی، کئی سال تک آپ کے محل میں دفن رہی اور پھر کچھ عرصے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل پر غلامی اور محتاجی کا دور آیا، رسوائی اور جہالت باقی نہ چھوڑا، تو ان کا دھیان جادو ٹونے، جھاڑ پھونک اور تعویذوں کی طرف کھینچنے لگا۔ وہ ایسی تدبیریں تلاش کرنے لگے جن سے کسی محنت اور جد و جہد کے بنا صرف پھونکوں اور منتروں کے بل پر سارے کام بن جایا کرے۔ اس وقت شیطانوں نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی شاندار حکومت اور ان کی حیرت انگیز سلطنت تو سب کچھ ایک لکیروں اور منتروں کا نتیجہ تھی، اور وہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اور اس طرح وہ لوگ شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ وہ لوگ سلیمان علیہ السلام کے محل میں وہ کتابیں تلاش کرنے لگے اور اسے تلاش کر کے نکال لے آئے، اور پھر یہ لوگ اس کتاب کو پڑھنے لگے اور جادو سیکھنے لگے، اور شیطان کے پیچھے لگ کے یہ کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی سلطنت تو جادو اور ٹونے کے بل پہ تھی۔ اور پھر انہیں اللہ کی کتاب سے کوئی دلچسپی نہ رہی اور نہ حق کی طرف بلانے والی کی آواز انہوں نے سنی۔ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل شہر میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں ان کے درمیان بھیجا تاکہ ان کی آزمائش کی جائے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ کفر کا عمل کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے جب تک ان سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم صرف تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو تم لوگ جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دے۔ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی چاہت و مرضی کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو اس دنیا میں انسانی شکل میں کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ صاف ہے، تاکہ اس کے ذریعے بنی اسرائیل کو آزمایا جائے کہ یہ لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، یا پھر یہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو ان دو فرشتوں کی طرف اتارا گیا ہے۔ مگر جس قوم کو جہالت اور نافرمانی کا لت لگا ہو، وہ کہاں سے ایمان لانے والے تھے؟ یہ لوگ تو فرشتوں کی پیش کی ہوئی جادو ٹونا اور لکیروں تعویذوں پر ٹوٹ پڑے۔ رہا فرشتوں کا ایک ایسا عمل سکھانا جو اپنے آپ میں بری تھی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی گھوس خور حکیم کو نشان لگے سکے اور نوٹ لے جا کر گھوس کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے ٹھیک اس وقت رنگے ہاتھوں پکڑے جب کہ وہ جرم کر رہا ہو، اور اس کے لیے بے گناہی کا بہانہ کرنے کی گنجائش باقی نہ رہنے دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اسے حاصل کر لے۔ اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے لوگوں کا سب سے زیادہ دلچسپ کام پرائی عورتوں سے آنکھ لڑانا ہو جائے، اور کسی شادی شدہ عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا لینے کو وہ اپنی سب سے بڑی جیت سمجھنے لگے۔ اس لیے وہ آدمی بدترین فسادی ہے جو اس پیڑ کی جڑ کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے جس کے قائم رہنے پر خود اس کا اور پوری قوم کے قائم رہنے کا دار و مدار ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابلیس اپنے مرکز سے دھرتی کے ہر کونے میں اپنے ایجنٹ بھیجا کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کارروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ پیدا کیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں برائی پیدا کی، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس خوشی سے اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت بڑا کام کر کے آیا ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں کیوں حکم دیا گیا کہ عورت اور مرد کے بیچ جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کریں۔ اصل میں یہی ایک ایسی کسوٹی تھی جس سے ان کی اخلاقی گراوٹ کو ٹھیک ٹھیک ناپا جا سکتا تھا۔ فرشتوں کے انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اللہ کی حکومت کے کارندے ہیں۔ انہیں جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں ان کو پورا کرنے میں جس وقت جو صورت اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اپنا لیتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ عجیب و غریب واقعات پیش کرتے ہیں اور انہیں اللہ کا نافرمان بتاتے ہیں، جس کی مثال قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتی ہے، اور وہ باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ یہ فرماتا ہو کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو جو کام دیا جاتا ہے اسے وہ بجا لاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ اللہ انہیں جو کام دیتا ہے اسے وہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن پاک میں ایمان والوں کی نشانی بیان کرتا ہے۔ فرماتا ہے، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کے پیغمبروں پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر، یعنی کہ اللہ کی کتابوں پر۔ یہ ہے ایمان والوں کی نشانی جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔